الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تمام ویورز کو معلوم ہے، الحمدللہ صدیق اکبر آن لائن اکیڈمی کے زیر تحت مدنی قاعدہ کورس جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سبق نمبر 17 مدات کے بارے میں جانیں گے کہ مدات کسے کہتے ہیں اور اسے کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، میری تمام ویور سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آئیے بلا تاخیر کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر پہلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے، مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں، نمبر 1 حمزہ اور نمبر 2 سکون۔ اس کو آپ بغور سنیں، دیکھیں، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کی مثالیں جو نیچے موجود ہیں یہاں پر اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، بشرطے کہ پہلے آپ کو اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ اچھا، اب مد کی مزید 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، نمبر 5 مد عارض اور نمبر 6 مد لین عارض۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ مد متصل کب ہوگا اور کس طرح ہم اس کو پہچانیں گے اور اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اب حروف مدہ کیا ہے تو سبق نمبر 7 کا آپ ملاحظہ کریں۔ سبق نمبر 7 میں ہم نے حروف مدہ کے حوالے سے مکمل ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ اس کا بھی وزٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو حروف مدہ سمجھنے میں کافی آسانی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں بھی کافی آسانی رہے گی۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اب حروف مدہ ہیں 3، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے جب بھی زبر آئے گا تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آئے گا تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے جب بھی زیر آئے گا تو یا مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جا۔ آئیے اب اس کی مثال ہم نیچے مزید سمجھ لیتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ حروف مدہ مد متصل ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ تو الف مدہ ہو گیا۔ اب الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی کہ اسی کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ مد متصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو زیادہ کھینچنا ہے۔ آئیے اس کی مقدار بھی پڑھتے ہیں کہ اس کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، یہاں لکھا ہے مد متصل اور مد منفصل کو 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھے۔ تو اب ہم نے اس کو جا آ نہیں پڑھنا، بلکہ اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے جا آ۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک پرابلم پیش آتی ہے کہ بھائی مد متصل کو ہم پہچانیں کیسے؟ تو اس کی بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ یہ جو بڑی مد لگی ہوئی ہے، یہ والی، جب بھی آپ یہ دیکھیں اور اس کے بعد حمزہ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ آپ کا کلیئر ہو گیا۔ آئیے اب ہم مد منفصل کو پڑھتے ہیں۔ مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے کہ فی انفسکم۔ اب فی الگ کلمہ ہے اور انفسکم الگ کلمہ ہے، تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ اسی کلمے میں ہے یا آیا دوسرے کلمے میں ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، حروف مدہ کے بعد جہاں آپ یہ بڑی مد دیکھیں اور ساتھ میں حمزہ دیکھیں تو وہاں پر تو مد متصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب مد منفصل کی مثال کیا ہے تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے گا، یہاں پر الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہو گیا۔ اب الف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے یہ اون ضلع سے مل رہا ہے تو یہ مد منفصل ہو گیا، تو یہ دوسرے کلمے سے، بیما ایک کلمہ، اون ضلع ایک کلمہ، تو یہ دونوں الگ الگ کلمے ہیں۔ اگر ابھی بھی آپ کو پرابلم ہو اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، حروف مدہ کے بعد حمزہ اس کلمے میں ہے یا نہیں ہے، تو اس کی بہت ہی سادہ مثال ہے۔ یہ چھوٹی مد لگی ہوئی ہے، جہاں چھوٹی مد لگی ہو اور اس کے بعد حمزہ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر ڈیفینیٹلی مد منفصل ہے، اور جہاں پر بڑی مد لگی ہو اور اس کے بعد حمزہ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر مد متصل ہے۔ آئیے اب ہم تیسرا پوائنٹ پڑھتے ہیں، مد لازم۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب دیکھیں حروف مدہ کا ابھی ہم نے آپ کو بتایا، یہاں پر دیکھیں الف مدہ ہے، اب یہ جو تشدید اس کے اوپر آ رہی ہے یہ سکون اصلی ہے۔ تو اب یہاں پر ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟
اب ہم نے یہاں پر مد لازم کرنا ہے اور ہم نے جیم کو کھینچنا بھی ہے، ساتھ کے ساتھ نون سے ملانا بھی ہے۔ اب ہم اس کو جنون نہیں پڑھیں گے، بہت سے لوگ اس کو جنون پڑھ دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک مد لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو کھینچنا ہے۔ اب ہم اس کو جنون نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے جانن۔ بالکل اسی طریقے سے مد لین لازم بھی بہت آسان ہے۔ حروف لین کے بعد جب حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے، یعنی کہ سکون یا تشدید آ جائے، تو مد لازم ہوگا، جیسے کہ جانن۔ اور جب مد لین لازم کب ہوگا؟ جب حروف لین کے بعد سکون اصلی آ جائے تو مد لین لازم ہوگا، جیسے کہ عین۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی، نون کے اوپر یہ سکون اصلی ہے۔ اس کی سب سے آسان مثال یہ ہے کہ جو مد لین لازم ہے وہ صرف حرف عین کے اندر ہے، باقی کہیں پر بھی نہیں ہے۔ حرف عین میں ہی مد لازم ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی آپ کو مد لین لازم دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اب آئیے مد لازم اور مد لین لازم کو کھینچنے کی مقدار پڑھتے ہیں کہ ہم اس کو جب تلاوت قرآن کریں تو آیا کتنا کھینچیں، اس کو تھوڑا سا کھینچیں، حروف مدہ کی مقدار میں کھینچیں، یا پھر ہم اس کو 5 الف 4 الف۔ تو آئیے پڑھتے ہیں مد لازم اور مد لین لازم کو 3 4 یا 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں۔ اب آئیے مد عارض کا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ مد عارض حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ اب جیسے کہ یہ یہاں لکھا ہوا ہے مسلمون، لیکن وقف کی وجہ سے نون کے اوپر جزم آ گئی، نون ساکن ہو گیا۔ اب یہ مسلمون سے مسلمون۔ اب ہم اس کو کھینچنے کی مقدار بڑھا دیں گے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اکثر قاری حضرات نماز کے دوران سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو جب وقف کرتے ہیں تو وہ ساکن والی آیت کو تھوڑا لانگ کر دیتے ہیں، بڑا کر دیتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ کیوں اتنا زیادہ لانگ کر دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ وقف کر رہے ہوتے ہیں، وقف کی وجہ سے یہاں پر جیسے کہ مسلمون ہے، وقف کی وجہ سے مسلمون پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے مد عارض ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کہ اس کی مثال مزید نیچے موجود ہے، ہم اس کا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے رب العالمین، اب وقف کریں گے تو یہاں پر یہ نون ساکن ہو جائے گا۔ قاعدہ کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو، تو یہ عارضی سکون جو ہے یہ وقف ہے۔ اب یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے۔ اب جب نون ساکن ہوگا تو حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آنے کی وجہ سے جب نون ساکن ہوگا تو رب العالمین سے اب یہ رب العالمین، اب ہم اس کو زیادہ کھینچیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھ لیں واو مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، یعنی کہ وقف کی وجہ سے یہ والا نون بھی ساکن ہو رہا ہے، تو ہم نے اب اس کو یتساءلون، وقف میں ہم اس کو یہاں پہ مد عارض کریں گے اور پڑھیں گے یتساءلون یا اولی الالباب۔ اب وقف میں کس طرح پڑھیں گے؟ یا اولی الالباب۔ اب آئیے مد لین عارض کا پڑھتے ہیں۔ جس طریقے سے مد لازم اور مد لین لازم کے قاعدے ہیں، بالکل اسی طریقے سے مد عارض اور مد لین عارض کا بھی قاعدہ ہے۔ دیکھیں مد لین عارض، حرف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا۔ جب حرف لین کے بعد کوئی حرف ساکن ہوگا تو مد لین عارض، اور جب حرف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہوگا تو مد عارض ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے خوفن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے سبق نمبر 8 میں پڑھا ہے کہ حروف لین کو ہم نے نہیں کھینچنا۔ اب خوفن، لیکن آگے جو خوفن ہے فا کے نیچے 2 زیر ہیں، وقف کی وجہ سے فا ساکن ہو رہا ہے، تو اب یہ یہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ اب ہم اس کو خوفن نہیں بلکہ خوف، جیسے کہ آپ نے سورہ قریش پڑھی ہوگی لإیلاف قریش، یہاں پہ جو قرہ حضرات کھینچتے ہیں وہ اسی وجہ سے کھینچتے ہیں کیونکہ یہاں پہ حروف لین کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے حرف ساکن ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر بھی دیکھیے لکھا ہوا ہے قریشن، لیکن وقف کی وجہ سے ہم اس کو لانگ کر دیں گے، کھینچ دیں گے قریش۔ ٹھیک ہے، اب آئیے اس کے کھینچنے کی مقدار کو پڑھتے ہیں کہ اس کو کتنا کھینچنا چاہیے۔ یہ دیکھیں
مد عارض اور مد لین عارض کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں، 3 الف تک۔ اب ہم نے اس کو 3 الف تک یعنی کہ 3 سیکنڈ تک کھینچ کے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ خوفن، وقف میں ہم اس کو پڑھیں گے خوف، قریشن، وقف میں ہم اس کو پڑھیں گے قریش۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ مدنی قاعدہ کورس ایک ایسا کورس ہے کہ جس کے سیکھنے کے بعد آپ صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی غلطیوں کا خود ہی پتہ چلے گا۔ اس کورس کرنے کے بعد آپ کی روانگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن آپ سے گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ نے ہماری پچھلی تمام ویڈیوز نہیں ملاحظہ کریں تو آپ ایک مرتبہ انہیں بھی لازمی دیکھیں، کیونکہ مدنی قاعدے میں ہر آنے والا سبق پچھلے سبق سے ریلیٹڈ ہے، پچھلے سبق سے ملتا جلتا ہے، سابقہ سبق سے ملتا جلتا ہے۔ تو جب ہمیں سابقہ اسباق پکے یاد ہوں گے تو ہمیں ڈیفینیٹلی آگے پڑھنے میں مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کا حصہ بنیں اور مدنی قاعدہ کورس میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو سبق نمبر 18 میں۔ جب تک کے لیے صدیق اکبر آن لائن اکیڈمی کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔